بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور تیسرے خلیفہ راشد 576 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ قریش کی مشہور شاخ بنی امیہ سے تعلق تھا۔ پورا نام عثمان بن عفان بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف تھا۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ نجیب الطرفین قریش تھے۔ زمانہ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور خوشحال ہو گئے۔ سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے مشہور تھے۔ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مرد تھے۔ پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوا۔ جب کفار مکہ کا ظلم زیادہ ہو گیا تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں مدینہ کی جانب آپ نے ہجرت کی۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب بھی دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی ایک مالدار تاجر تھے۔ انہوں نے فروغ اسلام اور استحکام اسلام کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کیا۔ صلح حدیبیہ سے قبل آپ مسلمانوں کے سفیر بن گئے۔ جب ان کی شہادت کی غلط افواہ اڑائی گئی تو مسلمانوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی دور رسالت میں کاتب وحی رہے۔ بعد ازاں پہلے دو خلفائے راشدین حضرت ابوبکر اور عمر کے ادوار میں ان کے مشیر رہے۔ تاہم 644 میں حضرت عمر کے بعد 6 افراد پر مشتمل مجلس شورا نے آپ کو خلیفہ نامزد کیا۔ آپ کے 12 سالہ دور خلافت میں اسلامی مملکت کی سرحدیں چاروں جانب پھیل گئیں۔ دور عثمانی کے نامور سالاروں میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن سعد اور سعد بن ابی وقاص، اس کے علاوہ ولید بن عتبہ شامل تھے۔ اس دور میں جو علاقے فتح کیے گئے ان میں قبرص اور روڈس کے جزائر نمایاں تھے۔ علاوہ عظیم مسلح افواج نے سندھ، ایشیائی کوچک اور مصر میں کئی فتوحات حاصل کیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے مصر میں رومیوں کو شکست دی۔ عبداللہ بن سعد نے مراکش، تیونس اور الجزائر میں فتوحات حاصل کیں۔ سعد بن العاص نے خراسان اور جرجان، جبکہ عبداللہ بن عمر نے کابل، سوات، منیشا پور وغیرہ پر قبضہ کیا۔ دور عثمانی میں حاصل کردہ فوجی کامیابیوں کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ اس دور میں اسلامی بیڑے نے کافی قوت حاصل کر لی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے 29 ہجری میں مسجد نبوی میں توسیع کروائی۔ حضرت عثمان غنی نے عالم اسلام کو ایک مصحف اور ایک قرت پر جمع کیا۔ اس مقصد کے لیے ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس محفوظ مصحف کی 7 نقلیں کروائیں اور ان کا ایک ایک نسخہ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، شام، یمن، بصرہ، کوفہ اور بحرین میں محفوظ کر دیا۔ صحیفہ عثمانی میں سے 4 نسخے اب بھی دنیا میں حجرہ نبوی، استنبول، مصر اور ماسکو میں موجود ہیں۔ آپ کے عہد کے آخری میں اندرونی سازشوں کو فروغ حاصل ہوا۔ عبداللہ بن سبا نے بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کوفہ، بصرہ اور مصر کے بے شمار سازشی 35 ہجری کے آخر میں حجاج کرام کے بیس میں مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔
22 روزہ محاصرے کے بعد 20 مئی 656 کو مکان میں داخل ہو کر خلیفہ راشد کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے۔ آپ کو قبرستان جنت البقیع کے مشرقی حصے حشک و خم میں دفن کیا گیا۔ آپ سے 146 احادیث مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔